لگا یہ بھی مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا تو تم میرے ساتھ کیسے شادی کر سکتے ہو؟ کہنے لگا دیکھو یار، کسی نہ کسی سے تو کرنی ہے نا، تو پھر امی کو تم بہت پسند ہو، اب کسی کو تو سر پہ بٹھانا ہی ہے، تو تم تو آلریڈی میرے سر پہ بیٹھی ہوئی ہو، تو تم ہی بیٹھی رہو تو اچھا ہے۔ کہنے لگا دیکھو نا، تم ویسے بھی میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو، اب کوئی اور آئے گی، اسے سب پتہ چلے گا، گھر میں فساد ڈالے گی، تمہیں میرا تو پتہ ہی ہے۔ اس نے اپنی ایک آنکھ ونک کر کے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے کہا میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی، میں بھی ویسی ہی ہوں جیسی عام لڑکیاں ہوتی ہیں۔ کہنے لگا اچھا نا یار، دیکھا جائے گا، اور وہ جو تمہاری نئی گرل فرینڈ ہے اس کا کیا؟ کہنے لگا چھوڑ دیتا ہوں یار، ابھی بیوی بنی نہیں ہو، بیوی بننے سے پہلے تو پابندیاں مت لگاؤ۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی، میں چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی۔ اگر مجھے ولی کو سبق نہ سکھانا ہوتا تو شاید اتنا جذباتی فیصلہ میں کبھی نہ کرتی۔ مجھے ذاتی طور پر امان کچھ بھی پسند نہیں تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے، لیکن اتنی جلدی میرا کہیں اور رشتہ ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ جو بھی رشتے کے لیے آتا وہ یہ ضرور پوچھتا کہ 6 سال منگنی رہنے کے بعد کیوں ٹوٹ گئی، لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، اور میں اس قسم کی آزمائش سے گزرنا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال پھپھو نے آنن فانن سب کچھ کیا۔ کہنے لگی اب شادی جب امان سے ہی کرنی ہے تو میں لوگوں کو باتوں کا موقع دینا ہی نہیں چاہتی۔ تمہاری منگنی ٹوٹ جانے کی خبر ویسے بھی محلے میں سب کو بتانی پڑی، اب میں چاہتی ہوں تم دونوں کا نکاح اور رخصتی بھی کروا دوں۔ پھپھو نے میری شادی کی شاپنگ کروائی۔ 15 دن کے اندر میری شادی امان سے ہو گئی۔ بہت دھوم دھام سے تو نہیں ہوئی تھی، لیکن پھپھو نے اپنی طرف سے جتنا ہو سکتا تھا کیا تھا۔ میں عروسی لباس میں دلہن بنی امان کے کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن دل میں اس